پہلے والی تعریف ہے وہ تو آپ نے مجھ سے سن لی، ایک دوسرے سے سن لی، اس سے سن لے کے یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ آپ کا ذاتی اور گہرا تجربہ ہے. میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ مجھ سے تو کچھ مانگیں گی، آپ سے نہیں مانگیں کیونکہ آپ سے ان کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. اور میں انہیں کچھ دوں گا بغیر حساب کے. اس میں ہماری جو بہت ساری ٹیچنگ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ انہی کی ہوئی ہے. اب مسیحیت یا کلیسیا یا چرچ جس جگہ کھڑا ہے ہماری بہت ساری ٹیچنگ الجھاؤ کا شکار ہے، اور انہی میں سے ایک پرستش بھی ہے. یہ پریز کی تعریف کی وہ ہائیسٹ فارم ہے جب میں لین دین کے چکر سے باہر نکل کے خدا کو دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، اور پھر میں اس کی تعریف کرتا ہوں. اور پھر یہ تعریف بغیر تجربے کے نہیں ہوتی، کیونکہ میں آپ کو ایک چھوٹا پروسیس بتاؤں گا جب ہم صحیح پرستش تک پہنچ سکتے ہیں، کیسے پہنچتے ہیں. پھر ہوتی ہے ادروائز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب ہمیں خدا کی ذات کے اندر اس کی ورتھ جو ہے، اس کی قدر جو ہے لین دین سے باہر چل رہی ہے. خدا نہ ہوتا تو میں بھی نہ ہوتا، خدا نہ ہوتا تو میری کریشن بھی نہ ہوتی، لین دین تو بات ہی بڑی دور کی رہ گئی. خدا نہ ہوتا تو دنیا بھی نہ ہوتی، خدا نہ ہوتا تو آج میں زمین پر کھڑا بھی نہ ہوتا، خدا نہ ہوتا تو کریشن کے اندر انسان بھی نہ ہوتا، کیونکہ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. تو اگر خدا نہ ہوتا تو میں ہوتا ہی نہ. تو جب ہم اس جگہ پر آ جاتے ہیں کہ بھئی خدا کی وجہ سے میں ہوں، پھر پرستش ہوتی ہے، ادروائز پرستش نہیں ہوتی. اور یہ جو پرستش ہے یہ جتنے الفاظ ہیں، اب اس سے زیادہ میں آپ کو الفاظ ان کے مطلبوں کے اندر نہیں لے کے جاتا، لیکن میں سادہ سی جو مجھے سمجھ آئی ہے ساری باتوں میں سے جو اس کی تعریف نکلی ہے. لیکن یہ جو لفظ ہیں جتنے ان کے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا، جس میں سجدہ بھی ہے، اس میں پیس ہونا بھی ہے، اس میں جھکنا بھی ہے، گھٹنے ٹیکنا بھی ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ہے. یہ سارے الفاظ کے اندر سے جو عبرانی اور یونانی کے استعمال کیے گئے ورشپ کے لیے، یہ سارے مطلب ان میں سے نکلتے ہیں. اس لیے یہ سارے ایکسپریشن جب آپ اندر سے اس کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان سب میں سے جو اس کی تعریف نکلتی ہے کہ ہم اس کے ریفرنس کے اندر ہم اس کو خدا جانتے ہوئے، خدا مانتے ہوئے، اپنا مالک اور آقا جانتے ہوئے، اپنا کریٹر جانتے ہوئے، اپنا باپ جانتے ہوئے، جب ہم اس کی مرضی کے اندر 100% اس کی تابع فرمانی کرتے ہیں، پریکٹیکل کے اندر وہ پرستش ہوتی ہے. To fulfill the will of Almighty God by radical obedience. Radical ہوتی ہے total obedience, total surrender. خدا نے بنایا اس لیے کہ میں اس کی حمد کروں، یعنی میں اس کی پرستش کروں، یعنی میں اس کی 100% فرما برداری کروں. 100% فرما برداری اس کی مرضی ہے میرے لیے. اگر آپ کو تھوڑی مشکل لگتا ہے تو ادھر کے اندر چلے جائیں، یہی ہوا ہے. اگر وہاں سے مشکل لگے تو یسوع کی زندگی میں آ جائے، اس سے بڑی تو کوئی مثال نہیں. یہی ہوا ہے. باقی سب کو میں نے اس لیے بیچ میں چھوڑ دیا کہ وہ آدم پہلا ہے، یہ دوسرا آدم ہے. ان دو آدموں کے تقابل پہ ہی میری اور آپ کا سب کچھ چل رہا ہے. اس نے گناہ کیا تو میں اس کے ساتھ گناہ گار ہو گیا. اس نے میری نجات کے لیے جان دی، جب میں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو صلیب پر دیکھا، اسے نجات دینا قبول کیا تو میں گناہ سے آزاد ہو گیا. آزاد ہو گیا، میں گیا کہاں پہ؟ میں آزاد ہو گیا واپس ریلیشن شپ میں. کون سے ریلیشن شپ میں؟ جو آدم کے اندر آدم کی وجہ سے ہٹ گیا تھا میں. تو آدم کے اندر کتنے حکم خدا نے دیے آدم کو؟ ایک ہی حکم دیا، ایک ہی، وہی خدا کی مرضی اس کے اندر رہنے سے. دیکھیں آدم نے خدا نے آدم کو کہا کہ یہ دو درخت ہیں درمیان میں، ان میں سے ایک نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت ہے، اس کا پھل نہیں کھانا، کیونکہ یہ پھل کھانے سے کیا ملے گا؟ موت. موت. اور اگر اس درخت کا پھل نہیں کھانا تو ساتھ میں ایک اور درخت ہے جو حیات کا درخت ہے، اگر اس کا پھل کھاتا تو کیا ملتی؟ زندگی. اس کو کھانے سے خدا نے منع نہیں کیا، اس کو کھانے سے منع کیا، کیونکہ خدا تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ نیکی اور بدی کے چکر میں پڑیں.
خدا تو یہ چاہتا تھا کہ آپ اس کی مرضی کے اندر رہیں، یہی آپ کی پرستش ہے. آپ اس کی فرما برداری کریں، یہ پرستش ہے. آدم، کیونکہ جیسے میں نے کہا پرستش کا تو لفظی ورشپ کا پہلی دفعہ پیدائش 22:5 میں ابراہیم نے استعمال کیا ہے. تو ابراہیم تو آدم سے کوئی 22 پوچھتا ہے، تو 21 پوچھتے کیا کرتی رہی خدا کی. انہوں نے پرستش نہیں کی بھی. وہ پہلی آدم سے لے کے آدم سے شروع کر کے ابراہیم تھا تو 22 پوچھتا ہے. تو 21 آدم نے خدا کی پرستش نہیں کی. تو بہترین پرستش تو عدن کے اندر ہی تھی، جب گناہ بھی کوئی اور مسئلہ بھی نہیں. تو وہاں پہ پرستش کے لیے کیا تھا؟ یہ پھل نہیں کھانا، باقی سب کچھ کھا. یعنی کیا تھا؟ میری مرضی ہے یہ پھل نہیں کھانا، یعنی کیا کہ یہ میری مرضی ہے، یہ حکم ہے، اس پر عمل کرو. اور جب تک آدم اور حوا یہ کرتے رہے، عدن کے اندر میں کیا کچھ حاصل نہیں تھا. کیا کچھ نہیں تھا حاصل؟ مجھے بتائیں. وہ سب کچھ جس کے لیے میں اور ہمارے مالے پیتے ہیں. اب دور کا تو مجھے پتا، آپ کا پتا نہیں ہوتا تو پانی بھی اور خرید کے لیے آنا پیتا صاف پینے کے لیے. کیا کچھ نہیں تھا، سب کچھ تھا عدن کے اندر. لیکن جب اس نے پھل کھایا تو سب کچھ کدھر گیا؟ سب کچھ ادھر ہی ہے. آدم عدن سے باہر ہے، نہیں کھا سکتا. یعنی اگر آدم، میں اور آپ آدم واپس اس کی فرما برداری میں آ جائے تو سب کچھ پھر مل سکتا ہے. اس لیے جب یسوع مسیح زمین پر آئے تو دیکھیں یسوع مسیح کا پہلا بڑا اعلان یہ ہے، سارے ان کے بڑے اعلان ہیں، لیکن شروع توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی. دوسرا بڑا اعلان جو ہے بادشاہی کے کانٹیکس میں بیچ میں انہوں نے کافی بتایا کہ بادشاہی کا طریقہ کار کیا ہے، سلیقہ کیا ہے. تو پتی کی چیز کا چھٹے باب میں پہلے تو خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو. تو یہ سب چیزیں بھی تم کو تو بادشاہی پہ آگے اور آگے راست بازی میں صحیح جگہ کھڑے ہو گئے. یہ جو راست بازی لفظ ہے اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ صحیح حالت میں کھڑے ہونا. صحیح حالت کیا تھی آدم کی؟ عدن کے اندر خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں تو لوکا کی انجیل سے جب نظم نامہ پڑھ کے پیچھے کو جائیں گے، فلانے کا بیٹا اور خدا اور آدم خدا کا بیٹا ہے. اس پوزیشن کو بنائے رکھنا، یعنی جو خدا کہتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. لیکن سادہ بات ہے نا، جو آپ کا بچہ فرما بردار ہوتا ہے وہ آپ کو زیادہ پسند ہے. سارے آپ ہی کے بچے ہوتے ہیں، سارے میرے ہی بچے ہیں. میری 3 بیٹیاں بیٹھی ہیں، جو زیادہ بات مانے گا وہ زیادہ برکت لے گا. تو یہ ساری چیزیں آئی کہاں سے؟ آئی خدا کی اندر سے ہی ہم تک پہنچی ہے نا. نسل در نسل چلتی چلتی ہی ہم تک سب کچھ آیا. تو آدم اگر قائم رہتا ہے، یسوع مسیح زمین پر ان کا سب سے بڑا ایک چیز میں نے آپ کو یہ بتائی، کیا کہتا میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے. دوسرا کیا کہتا عبرانیوں کا مصنف کیا کرتا یسوع مسیح نے خود کو اٹھا کر کیا سیکھا. تو اور کہیں لکھا کہ یسوع نے کسی بات کو سیکھنے کے لیے دکھ اٹھایا وہی، کیونکہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کے کلام کے مطابق چلنا، یہی سب کچھ ہے. یہی یسوع مسیح نے کیا ہے. اس لیے خدا کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا، اس سے میں خوش ہوں. یہی پرستش ہے. جو خدا کی مرضی ہے اس کے اندر چلنا ہی پرستش ہے. باقی نہیں، باقی جو مرضی کر لے، جس طرح مرضی کر لے، نہیں ہوگی پرستش. اسی طرح ہوگی پرستش. اس لیے یسوع مسیح سے بڑا پرستار تو کوئی نہیں. کیا آپ اس بات سے میری سے اتفاق کرتے ہیں؟ یسوع سے بڑا پرستار کوئی ہو سکتا ہے؟ یسوع سے بڑا کوئی پرستار ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کہاں چاروں انجیل میں کہاں لکھا ہے یسوع روز صبح اٹھ کے پانی گیت گاتا ہے؟ میں گیت گانے سے منع نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا
کہ گانے سے ہی پرستار نہیں ہوتے صرف. یسوع جی یہودی تھے اور میں اپنی ذات میں اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ جب صبح اٹھ کے خدا سے رفاقت رکھتے ہوں گے تو اپنے گیت گاتے ہوں گے. لیکن کہاں لکھا ہے, یعنی بات یہ صرف کر رہا ہوں کہ کہاں لکھا ہے کہ یسوع گاتے تھے. ہم ثابت کر سکتے ہیں نا چین سے, اپنے ذاتی ریویلیشن یا مکاشفہ سے ہٹ کے انجیلوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یسوع گاتے تھے. وہ باغ گتسمنی میں گیت گاتا ہے, گیت گاتے ہوئے باغ گتسمنی میں چلے گئے, گیت گاتے تو وہاں سے گیت گاتے ہوئے لکھا ہوا ہے. گیت کا پورے اور یہودیوں کے اسپیشل گیت تھے, ٹھیک ہے. لیکن گیت گانے سے یسوع کو ایک ذکر سے کہیں پرستار یا پرستش اس کی اسے بڑا پرستار کا کوئی اس کی پرستش کی ہائٹ کیا ہے, ہائٹ کیا ہے, سلیب ہے. کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بیوقوفی ہے نا. اس کی ہائٹ کیا ہے, سلیب ہے. اور یہ فلپیوں کا خط میں فلپیوں کا صدر پولس کیا کہتا ہے کہ اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا, اس نے خادم کی صورت اختیار کی اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ تو اس کی پرستش فرما برداری میں ہے کہ گیت گانے میں. اس کا پرستار ہونا فرما برداری کے اندر ہے. خدا نے اسے سلیب اٹھانے کے لیے نجات دہندہ ہونے کے لیے بھیجا تھا. نجات دہندہ ہونے میں خدا کی مرضی پوری کرنے میں خدا کے پروگرام کے اندر چلنے سے خدا کی فرمانبرداری کرنے سے پرستش ہے. یہ میں آپ کو زور دے رہا ہوں. اگر میں دل سے دیکھتے ہیں شکر گزار نہیں ہوں تو ہمیں کہنے والی گوڈے دیکھ لوں, اور دل سے شکر گزاری ہو نہیں سکتی جب تک مجھے شکر گزاری کا بھید یا مکاشفہ اپنی ذات کے اندر نہیں کھلتا. آپ کو سن کے تو میں کر سکتا ہوں, خاتموں سے سیکھ کے تو میں شکر گزاری کرنی چاہیے, لیکن اصل شکر گزاری وہ ہے جو میرے اندر سے نکلتی ہے. جب میرے اندر اس کا کوئی بھید نہیں, کوئی مکاشفہ نہیں, کوئی ریویلیشن نہیں, کوئی سمجھ نہیں, کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں, تو زبان سے جتنا خداوند تیرا شکر ہے, تو دل تو میرا کہیں اور ہے. مطلب تو میں شکر گزار ہوں کہ میرے ابے نے مجھے 50 روپے دیتے تھے. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ بچے والدین کی عزت نہیں, وہ تو کرنی, کیونکہ کلام میں لکھا ہے, کلام میں لکھا ہے کریں گے تو عمر بھی دراز ہوگی, برکت بھی ملے گی, کیونکہ کلام میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنے سے ہی تو ہماری پرستش ہوتی ہے. لیکن اگر میں یہ سمجھنے لگ جاؤں کہ میری زندگی کا سورس اور منبع میرا باپ ہے تو مقدی پرستش. میری زندگی کا سورس اور منبع کون ہے, خدا کی ذات ہے. خدا نے اس دنیا میں والدین کو مقرر کیا, ایک پورا سسٹم دیا, شادی کا نظام عدن کے اندر مقرر کیا تاکہ اس طریقے سے نسل انسانی آگے بڑھے اور اس طریقے سے میرا بھید اور مکاشفہ بھی سمجھنا آسان ہو. اس لیے جو ورشپ ہے یہ صرف خدا کی ہو سکتی ہے, کسی اور کی نہیں ہو سکتی, کیونکہ خدا آپ کا اصل میں مالک اور آپ کا ہے اور کوئی نہیں ہے, میرا بھی اور آپ کا بھی صرف خدا ہے. خدا ہی روزگار کمانے کی طاقت دیتا ہے, نہ دے تو کوئی بھی نہیں کما سکتا. خدا ہی روز صبح ہمیں اٹھاتا ہے, اگر نہ اٹھائے تو ہم نہیں اٹھ سکتے. خدا ہی ہمارے بدن کو قوت دیتا ہے, اگر نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمارا سوچ اور منبع کون ہے, خدا ہے. سوچ اور منبع کون ہے, ہمارا خدا ہے. اور جو سوچ اور منبع ہے جب ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو پھر ہی پرستش ہے, ورنہ کوئی نہیں. زبور 150 جو ہے پڑھنے کا ٹائم نہیں, آپ جا کے پڑھ لیجیے گا. چابی یا ورشپ کی ہر متنفس کس کی حمد کرے, کس کی, اور آگے لکھی ہے نا ساری ڈیٹیل, اس لیے یہ کیا سارا کچھ اس نے کیا. اے میری جان, زبور میں اس کو کہتے ہیں 103 زبور میں, اے میری جان کس کو مبارک ہے, اے میری جان کس کو, کسی اور چیز کا ہے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ سورس اور منبع کون ہے, سورس اور منبع کون ہے. ورشپ کب ہوتی ہے
جب ہم اس بات کا دل سے اظہار کرتے ہیں کہ ساری چیزوں کا سورس اور منبع خدا ہے، میری ذات کا سورس اور منبع بھی کون ہے؟ خدا ہے، پھر ورشپ ہوتی ہے۔ جب ہمیں اس چیز کا بھید اور مکاشفہ ہو جاتا ہے کہ خدا اس کائنات کو بنانے والا ہے جس میں میں بھی شامل ہوں، تو پھر ورشپ ہوتی ہے۔ اور جو سچی ورشپ ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی، وہ اندر سے اپنے آپ نکلتی ہے۔ جو صحیح ورشپ ہے وہ اندر سے نکلتی ہے۔ اگر گھٹنے ٹیکنا اس کا اظہار ہے تو پھر گانے والے کو یا لیڈ کرنے والے کو یہ نہیں کہنا آؤ ہم گھٹنے ٹیکے خدا کی ذوری میں، ہم سب پرستار ہیں، میرے تو خدا کی ذوری میں آ کے، آپ کو خدا کی ذوری میں آ کے، ہمیں تو خدا کے گھر میں آ کر، اس کی ذوری میں آ کر ہمیں تو اندر سے ویسے ہی کام جانا چاہیے۔ گھٹنے تو اپنے آپ ٹکنے چاہیے کہ سورس کے منبع کے سامنے ہے، جو مالک ہے اس کے سامنے ہے، نہیں ٹکتے۔ وہ دفعہ تو پرستار یعنی گانے والے کہتے رہتے ہیں آؤ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، کیونکہ ہاتھ کب اٹھائے جاتے ہیں؟ ابھی کوئی پستول لے کے گن لے کے ہاتھ پیچھے جان، کیوں؟ کیونکہ ہم جان گئے ہیں کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بھائی تو جو کہیں گا وہی کیا ہو گیا؟ اب کیا ہو گیا؟ ہم نے اپنی زندگی یہ نہیں جاننا کہ یہ خدا کے ہاتھ میں، ہم نے سمجھ لیا اس کے ہاتھ میں، اس لیے ہاتھ اٹھ گئے ہیں۔ تو جب ہم نہیں جانتے کہ ہمارا سورس اور منبع زندگی کا مالک وہ ہے، ہاتھ اٹھے ہی نہیں، گھٹنے ٹکتے نہیں، ہاتھ اٹھتے نہیں۔ ہمارے گانے والے جو ورشپر بھی بیچ میں شامل ہو، گانے والے صاحب، گاسپل سنگر اور سچے پرستار سارے جب گا رہے ہوتے ہیں اسٹیج پر، وہ زور لگا رہے ہیں نہیں، چرچ کے اندر بیٹھے ہیں ہم، ہمارے اپنے اپنے خیالات ہیں، باتیں ہیں۔ زبور پالوس یہ کہتا ہے اپنے خط کے اندر، جب ہم عبادت میں آتے ہیں تو ہر کسی کے اندر یا زبور ہوتا ہے یا مزامیر ہوتے ہیں یا گیت ہوتا ہے، تو جب ہم عبادت کے اندر آتے ہیں ہمارے اندر سوچی ہوتی ہے جا کے کیا کرنا ہے، ابھی جا رہے ہیں، کب عبادت ختم ہوگی، گھر کب جائیں گے، آگے گھر کے چرچ کے بعد ایک ہی چھٹی ہے، 100 اور کام کرنے ہیں۔ تو ان ساری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان سارے حالات کے اندر پرستش ہو سکتی ہے آگے اندر۔ وہ تو ہم اپنی ایک ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جس چرچ نہ گئے تو تجھے کی کہیں گے، کیونکہ اندر سے ذرا پرابلم ہے نا۔ تو جب اندر سے ہم اس کو اس کی حیثیت میں نہیں سمجھتے، ورشپ نہیں ہو سکتی۔ فرشتے کیوں قدوس قدوس پکارتے رہتے ہیں آسمان پر؟ کیونکہ انہیں اس کے پاس رہتے ہیں نا۔ بہت ساری باتیں کہوں لیکن ایک بات صرف کروں گا، ٹائم نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس رہتے ہیں، انہیں اس کی خصوصیت کا بھید مکاشفہ ملا ہوا ہے۔ ہم ذرا اس کے پاس جاتے نہیں، جائے گا تو ملے گا نا، ورنہ نہیں۔ اس لیے ہمیں کہتے ہیں وہ ہیلیلویا گائے، جیسے ہیلیلویا شروع ہوتا ہے کئی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہیلیلویا رکے گا کب؟ قدوس 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 پکارتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اس کو دیکھ کر جو بھید اتر رہا ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا، وہ پکارتے رہیں گے۔ مجھے اور آپ کو جتنا کو ملا ہے تھوڑا سا پکار کے بعد چپ ہو جاتے ہیں، پھر ہم کا پرستش کر رہے ہیں، ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو پرستش ہے یہ نیچرل رسپانس ہے، یہ قدرتی طور پر اندر سے نکلتی ہے جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا خدا میرا مالک ہے، اندر سے اپنے آپ نکلتی ہے، پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے میرے اندر سے نکلنی چاہیے، نکلتی ہے۔ پرستش جب ہم اس کو اس طور پر جان جاتے ہیں جس طور پر یہ ہوتا ہے، اور ورشپ تب ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کا کریڈٹ خود نہیں لیتے۔ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے چرچ کے اندر، جب میں چرچ کہتا ہوں تو مجھے پورے اپنے صرف لاہور مینلی اور پاکستان کے چرچ اور ورلڈ کا بھی کافی حد تک پڑھنے کا تجربہ ہے، کیونکہ میں باہر ابھی گیا نہیں لیکن کتابیں پڑھ لیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ کریڈٹ ہے، بلکہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔
یہ کام تو میں نے کیا ہے، اس کی واہ واہ تو میری ہونی چاہیے. تو واہ واہ صرف ایک ہی ہوتی ہے جو اصل کریڈٹ کا مالک ہے. اگر مجھے خدا نے یہ برکت دی، یعنی یہ گفٹ دیا، یعنی یہ نعمت دی، یعنی اس کا فضل ہو گیا کہ میں تھوڑی کلام کی باتیں خدا کے روح کو سے سیکھ کر آپ سے شیئر کر سکوں، تو مجھے بتائیں اس میں میرا کیا کریڈٹ ہے؟ نہیں، اگر خدا فضل نہ کرتا نہیں ہو سکتا ہے. اگر خدا فضل نہ کرے تو کوئی پاسٹر ہو سکتا ہے. اگر خدا فضل نہ کرے تو آپ یہاں آ سکتے تھے. تو کریڈٹ میرا کا ہے. تو جب کریڈٹ ہر بات کا جو ہماری زندگی میں ہو رہی ہے، خدا کو جو سپریم سب سے اعلیٰ بلند سورس ہے، منبع ہے میری زندگی کا، اس کو دیا جاتا ہے، پھر پرستش ہوتی ہے، ورنہ پرستش نہیں ہوتی ہے. اور جب ٹوٹل سرنڈر کیا جاتا ہے اس بات کے لیے کہ ہاں خداوند جو تو کہے گا. اب میں ہم سب نے باقی گیتسمنی کے اندر دیکھا ہے نا، یسوع مسیح جب ان کا پسینہ بھی خون کی بوندیں بن کے گرنے لگ گیا، تو انجیلہ میں یہ بتا رہی ہے کہ یسوع نے کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ. اچھا، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے باقی گیتسمنی کے اندر جا کے کہ جتنی سپیڈ سے اس نے اس کی نفی کیا اتنی سپیڈ سے یہ الفاظ نہیں بولے کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یہ زیادہ سپیڈ کا کام ہے. دکھ تو بہت ہے، پریشانی بہت ہے، بہت ہے، گناہ ساری دنیا کے ہے، مشکل ہے، لیکن میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. یہ اس نے زیادہ سپیڈ سے کہا ہے کہ کدھر میرا پیو میری گل اے والی سونی نہ جائے. نہیں 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 نہیں، تیری مرضی پوری ہو. جان دو سلیب ساری دنیا کے گناہ میرے اوپر. یسوع مسیح نے کبھی اپنی ساری زندگی میں یہ کہا کہ میں بڑا کلام کمال کا سناتا ہوں؟ پڑھا کبھی آپ نے؟ میں نے تو اتنا پڑھا، یسوع نے کہا میرا کلام میرا نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کا ہے. جو کوئی گل ہے نہیں تو میرا کوئی کمال نہیں، جس نے مجھے بھیجا اسی کا کمال ہے. آپ نے کبھی سنا یسوع نے یہ کہا ہو کہ یہ معجزے جتنے ہوئے ہیں یہ میرے ذرے بازی میں نہیں ہے؟ کسی چیز میں پڑھا ہو مجھے بتا دیں، میں نے نہیں پڑھا ایسا. اس نے کہا میرا باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے. یعنی ہر چیز کا کریڈٹ، کلام کا کریڈٹ، معجزوں کا کریڈٹ، دوسری باتوں کا کریڈٹ. لوگ کہہ رہے ہیں وہ ایک بڑا نبی برپا ہوا ہے، تو استاد ہو کر آیا ہے خدا کی طرف سے. یسوع نے کبھی کہا، یسوع نے کبھی کہا میں بڑا بڑا استاد ہوں؟ کہا یسوع نے؟ یسوع نے کبھی کہا میں بہت بڑا نبی ہوں؟ یسوع نے کبھی کہا میرے کلام کے اندر کیا تاثیر پائی جاتی ہے؟ ہر چیز کا کریڈٹ کدھر جا رہا ہے؟ باپ کی طرف. اس لیے یسوع سے بڑا پرستار نہیں ہو سکتا. ہر بات کا کریڈٹ اپنے باپ کی جانب بھیج رہا ہے، کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لے رہا. یسوع مسیح کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا زمین پر کریڈٹ نہیں لیتے اپنے لیے، ساری چیزیں اپنے باپ کی جانب ریفر کرتا ہے. یہ میرا باپ ہے، میں اور باپ ایک ہے. میرا باپ مجھ میں رہ کے کام کرتا ہے، میرا کلام میرے بھیجنے والے کا ہے. یہ کام جو کچھ میں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہی میں کرتا ہوں، میں اس سے ہٹ کے کچھ نہیں کرتا، کیونکہ جو میرے باپ کی مرضی ہے وہی میں پوری کر رہا ہوں. اس لیے یسوع سے بڑا پرستار نہیں ہو سکتا. گیت گائے یا نہ گائے، گانا آتا ہو میری طرح یا نہ آتا ہو، پرستار اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. یہ 100% اسی طرح ہی ہے. آئیے تھوڑا سا پروسیس پر غور کر لیں کہ کیسے کوئی شخص پرستار ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر میں ختم کرنے کی جانب جاؤں گا، کیونکہ آج کا میرا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ اصل میں پرستش ہوتی ہے. تو جتنا ٹائم ہے اس میں جو کچھ ہو سکتا ہے اس طرح سے آپ کے ساتھ شیئرنگ ہو رہی ہے. باقی پھر زندگی رہی کسی وقت تو کب پرستش ختم ہو جاتی ہے، پرستار کیسے بنتے ہیں، کیسے کیوں، ساری باتیں پھر کسی وقت زندگی رہی تو کریں گے.
اور میں آپ کو تھوڑا سا پرستار ہاؤ کین وی بیکم اے گڈ گاڈ ڈیزائرڈ ورشپر، تھوڑا تھوڑا ٹچ آپ کو کرا دیا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی ترتیب میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مجھے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہم یعنی انسان جنہیں خدا نے اپنے لیے بنایا ہے کہ اس کی حمد کریں، اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف ایک ہی آڈینس کے لیے پرفارم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ایک ہی آڈینس ہوگی جس کے سامنے ہم پرفارم کریں گے اور وہی پرفارم کریں گے جیسے یسوع نے کیا ہے، جو اس کی مرضی، اس کا کلام ہے، اس کے مطابق ایک ہی آڈینس ہے جس کے سامنے ہم پرفارم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ زبور 145 اور اس کی 6، 7 اور 8 آیات میں اس طرح سے لکھا ہے بائبل آپ کے پاس ہے؟ کسی کے پاس؟ زبور 145 اور اس کی 6، 7 اور 8 آیات میں اس طرح سے لکھا ہے، اور لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے۔ لوگ کیا کریں گے؟ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا۔ اس میں لوگ یہ کہتے ہیں، آج یہ عام سوال ہے، اگر خدا ہے تو یہ سارا کچھ دنیا میں کیوں ہو رہا؟ کیونکہ انہیں صرف نظر آتی ہے ہولناکی، انہیں نظر آتی ہے ڈیزاسٹر، انہیں نظر آتا ہے ڈسٹربنس، لیکن زبور نویس کہتا ہے اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا، اور میں تیری، اور انگلش کا ترجمہ ہے and I will declare thy greatness، یعنی میں تیری عظمت بیان کروں گا۔ لوگ کیا کریں گے؟ تو پرستار کیا کریں گے؟ خدا کی عظمت، اس کی بزرگی بیان کریں گے۔ تو کیسے کریں گے اگر تجربہ ہی نہیں ہے اس کی بزرگی یا عظمت؟ ہو سکتی ہے، مطلب جس کی قدر ہے، جس کی ورث ہے، جب سمجھ ہی نہیں اس کی بزرگی کیا ہوتی ہے، جب تجربہ ہی نہیں اس کا، تو بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، وہ تیرے بڑے احسان کی یادگار کا بیان کریں گے اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ تو یہ باتیں کیسے ہوں گی؟ جب تک ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہو جاتا۔ ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے خدا کے لیے ہے۔ Everything is about God۔ ہم شاید سمجھتے ہیں about us ہے، نہیں about God ہے۔ Everything in this world is about God۔ سب کچھ خدا کے لیے، خدا کے متعلقہ ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ شروع ہوا ہے اور خدا پہ ہی سب کچھ ختم ہونا ہے۔ اور اگر خدا کے تعلق سے گہرا جاننا چاہتے ہیں تو ایک ہی سورس ہے، مجھے تو ایک ہی ملائی تھا جو خدا کے متعلق صحیح طرح سے بتا سکتا ہے۔ اور میں پچھلے 5 سالوں سے جب سے بائبل اسکول میں پڑھا رہا ہوں، اپنے لم کے 3 سال ہونے والے، اس سے پہلے ونڈر لائف جو بھٹی صاحب کا تھا وہاں پہ پڑھاتا تھا۔ تو جتنے اسٹوڈنٹ آتے ہیں کلام سیکھنے کے لیے، یہ کلام سیکھنے کے لیے آنے والوں کی بات کرنے ہوں، تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کلام دن میں کتنی دیر پڑھتے ہیں، تو وہ میرا جواب کیا ہوتا ہے؟ تو 5 منٹ پڑھتا ہے۔ بہت کسی نے چھلانگ لگائی ایوریج تو 10 منٹ پڑھتا ہے۔ تو جو آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کا خدا کون ہے، خدا کیسا ہے، جس سے پہلے آپ جانتے ہیں، پھر جب اس کلام کا تجربہ کرتے ہیں تو پھر صحیح پرستار بنتے ہیں۔ تو کلام تو پہلے اسٹیپ پر ہی موسٹلی ہم فیل ہیں، کیونکہ کلام پڑھنے کا تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس تو بالکل ہی نہیں ہے، اب بزی بہت زیادہ ہے۔ اب ان کے پاس، بچوں کے پاس اسپیشلی فیس بک کے لیے زیادہ ٹائم ہے، کلام کے لیے کم ٹائم ہے۔ نوجوان نسل کا سب سے عمدہ مشغلہ آج کل فیس بک ہے، اور فیس بک ابلیس کے بڑے بہار جالوں میں سے بہت بڑا جال ہے جس نے نوجوان نسل کو اپنے حصار میں لے لیا ہے، اور وہ اس کے اوپر آیت شیئر کر کے بڑے خوش ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے۔ آیت شیئر کرنے سے کوئی مسیحی نہیں ہوتا،
آیت اس کی زندگی کے اندر اتر جائے اور اس کے مطابق اس کی زندگی بنے، پھر کوئی مسیحی ہو۔ تو ہم بہت ساری مشکل کا شکار ہیں، اس لیے ہمیں سمجھنا ہے سب کچھ خدا سے متعلقہ ہے، اور کلام ہمیں بتا سکتا ہے ہمارا خدا کیسا ہے۔ آپ خدا کی اتنی ہی پرستش کر سکتے ہیں جتنا آپ کو اس کا علم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، سمپل۔ تو اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے، اس پر چلے چلتے ہیں۔ لیکن خدا نے انسان کو بنایا کہ اس کی پرستش کرے، یہی ہے نا، اس کی حمد کرے، یعنی خدا کی تعریف کرے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جس کی آپ کی نظر میں قدر ہوگی آپ اس کی ہی پرستش کرتے ہیں، دوسروں کو تو نہیں کر سکتے نا۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ سارا کچھ دیکھ کے بھی خدا لایا نکال کے، موسیٰ کو بیٹے بھی کہتے ہیں یہ بچڑا، یہ تیرا خدا ہے جو مجھے ملک مصر سے نکال لایا ہے۔ تو جس کو آپ ویلیو دیں گے اسی کی پرستش کر سکتے ہیں، چاہے زبانی ہو چاہے گا کر ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ ہو اس کی آپ پرستش کرنا چاہتے ہیں، اور پرستش تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اسے گہرے میں جانتے نہیں ہیں۔ پرستش تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے خدا کو گہرے میں جانتے نہیں ہیں۔ اور یسوع مسیح نے یہ فرمایا، خود فرمایا یوحنا کی انجیل کے 7ویں باب کی 30 آیت میں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور مجھ یسوع مسیح ناصری کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ جب تک گہرے میں نہیں جانتے تب تک اس کی پرستش نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں انگلش کے ترجمے میں جو لفظ استعمال ہوا جاننے کے لیے دو، اس کے لیے جو گریک کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کمپریہینڈ کر لینا۔ اور کمپریہینڈ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پورے طور پر سمجھنا، پورے طور پر جاننا کہ خدا کیسا ہے۔ اس کو ڈسٹنگوش نوئنگ کہتے ہیں، یعنی جو آپ اپنے خدا کے متعلق جانتے ہیں آپ لوگوں کو وہ پتا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس کو گہرے میں جانتے ہیں۔ اور یہ صرف ذہنی دماغی علم نہیں ہوتا ہے، یہ تجرباتی علم ہوتا ہے خدا کا۔ ہمیں اس کلام کا تجربہ اپنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر میں اب آپ کو اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس نہیں دے سکتا کیونکہ پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور شیئر کر سکتا ہوں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے تو آپ اس کو محبت کے طور پر تبھی بیان کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی محبت کا تجربہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب یسوع کو ایسے اس نے بھیجا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تو آپ نے کلام سے آیت پڑھ کے سمجھا ہے کہ یسوع کے وسیلے اس کی محبت کی پیک نظر آتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس پیک کا آپ کی ذات کے اندر تجربہ ہونا چاہیے، پھر آپ اس کو صحیح طرح بیان کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ یوحنا کی انجیل میں یوحنا کے پہلے خط میں یوحنا رسول یہ کہتا ہے اگر کوئی شخص کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے نفرت کرے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جس بھائی کو اس نے دیکھا اس سے محبت نہیں رکھا تو جس خدا کو نہیں دیکھا اس سے محبت کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور ایمان کے لیے جو بنیادی چابی ہے وہ اس کا یقین کرنا ہے، اور یقین کرنے کی بنیادی چابی اس کو جاننے میں، ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پرستش نہیں ہو سکتی جب تک اس کو گہرے میں نہیں جانتے، اور خدا کو گہرے میں آپ جان نہیں سکتے جب تک آپ اس کے ساتھ گہری رفاقت نہیں رکھتے۔ جب تک گہری رفاقت نہیں رکھیں گے گہرا اس کو جان نہیں سکیں گے۔ اور گہری رفاقت رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دو شخص آپس میں وقت گزاریں۔ کیا کریں؟ گہری رفاقت وہ ہوتی ہے جہاں دو لوگ آپس میں وقت گزارتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، بلکہ پھر ایک دوسرے کے اشارے بھی پہچانتے ہیں۔ تو کچھ زبان سے کہنا نہیں پڑتا، صرف آنکھ کا اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اور یہ
دیکھیں فیلوشپ سیم اسپیشیز کی ہوتی ہے. کون سی؟ سیم اسپیشیز سمجھتے ہیں؟ یعنی ہم انسان ہیں، انسان ایک اسپیشی ہے اور ہم فیلوشپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کی سمجھتے ہیں. آپ میری زبان سمجھ رہے ہیں جو میں بول رہا ہوں، آپ میرے اشارے کو جان رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، کلام کے ریفرنس آپ جانتے ہیں، میری آپ کی رفاقت ہو سکتی ہے. اسے یسوع سے یہ کہتے ہیں، اب آپ کی آیت کو بھی اس پر ٹچ کر دوں، اس سے زیادہ ٹچ نہیں ہو پائے گی. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. یعنی خدا روح ہے. خدا کی اسپیشی ہوں گے تو آپ کی اس کے ساتھ رفاقت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی. یسوع مسیح نے آپ سے رفاقت رکھنی تھی، خدا نے بنی ہوئی انسان سے رفاقت رکھنی تھی، تو خدا زمین پر اتر آیا انسان بن کے تاکہ آپ کے ساتھ رفاقت رکھے، آپ کے دکھوں کو، آپ کے مسائل کو جان سکے کہ انسان کیوں میں نے بنایا ہے، کیڑی کسوڑی سے. اس کے برانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے یسوع کے متعلق چوتھے باب سے آنورڈ، نیچے آپ پڑھیں گے جا کے آپ کو مل جائے گا کہ ہمارا باپ کے پاس ہمارا ایک ایسا سردار کاہن ہے جو ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح نمایا گیا ہے. اس لیے اگر آپ خدا سے رفاقت رکھنا چاہتے ہیں، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں پرستش نہیں ہو سکتی جب تک آپ اسے جانتے نہیں. جب تک ہم اسے جانتے نہیں پرستش نہیں ہو سکتی، اور جب تک اسے رفاقت نہیں رکھتے ہم اسے جان نہیں سکتے. اور رفاقت دو سیم سپیشیز کی ہوتی ہے. اسے یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ خدا روح ہے، ضرور ہے اس کا پرستار روح اور اس سچائی سے اس کی پرستش کریں. اس کے بغیر گہری رفاقت نہیں ہو سکتی. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. زبور 91 نکالے ذرا، زبور 91 پہلی آیت نکالے. دیکھیں زبور 90 جو ہے اس کے اوپر لکھا ہے مرد خدا موسیٰ کی دعا. 97 کے اوپر یہ نہیں لکھا زبور، 91 کے اوپر یہ نہیں لکھا زبور کس کا ہے. میری اپنی اصطلاح میں میری اپنی ذات کے لیے جو ہے میں اپنے لیے جو استعمال کو، میرے لیے زبور 91 بھی زبور موسیٰ کا ہی ہے. زبور موسیٰ کا 90 ان کا تھا آگے کنٹینیوشن. ٹھیک ہے. اور زبور 91 پہلی آیت میں لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. اور انگلش کا ترجمہ اس طرح سے ہے he that dwelleth in the secret place of the most high shall abide under the shadow of the almighty. تو میں صرف اس میں رفاقت کے پہلو کی بات کر رہا ہوں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ سیم سپیسیز کی رفاقت ہوتی ہے، رفاقت نہیں ہوگی تو جانیں گے نہیں تو پرستش نہیں ہو سکتی. تو وہ زبور میں بھی اس لیے کہہ رہا ہے کہ جو خدا کی سیکرٹ پلیس میں رہتا ہے اس کے ساتھ، جو ڈویل کرتا ہے اس کے ساتھ، لکھا ہے he that dwelleth in the secret place. اور یہ سیکرٹ پلیس کے لیے عبرانی کا ترجمہ ہے، جو عبرانی کا لفظ ہے اس کا مطلب جو اس کے کورنگ میں رہتا ہے، جو اس کے کور میں رہتا ہے، جس کو اردو میں ترجمہ کیا جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے، یعنی جو اس کے کور کے نیچے، یعنی کہ جو آلویز خدا کے اندر رہتا ہے، جو خدا کے ساتھ گہری رفاقت میں رہتا ہے. کیونکہ یہ ڈویلر ہے نا، اس کا مطلب ہے جو اس کا عبرانی کا لفظ ہے جو سٹ ڈاؤن ہوتا ہے، جو ریسائڈ کرتا ہے، جو کنٹینیولی ایک جگہ پر رہتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ. یعنی زبور جس کا بھی ہے موسیٰ کا ہے یا نہیں ہے، لیکن جس کا بھی زبور ہے وہ خدا کے ساتھ گہری رفاقت میں رہتا ہے، گہری ترین رفاقت میں رہتا ہے، یعنی سیم سپیشی والی رفاقت میں رہتا ہے. کہ جب وہ خدا کے ساتھ رفاقت میں گہرا جاتا ہے تو وہ دنیا سے، بدن سے، ان معاملات سے اتنا کو ہٹ جاتا ہے کہ جیسے پلوس کہتا ہے کہ روحانی آدمی روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے. اس وقت فکر ہوتی ہے اسے رفاقت میں صرف خدا کی اور اپنی کہ ہم حاضر ہیں، میں خدا کی دنیا میں حاضر ہوں. اس کا کو بہتر مقاصدہ مل جانا چاہیے کیونکہ وہ گہری رفاقت میں رہتا ہے. اس لیے وہ دوسری آیت میں کیا کہتا ہے، اگلی آیت میں لکھا ہے میں خداوند کے بارے میں کہوں گا
کیونکہ وہ رفاقت میں رہتا ہے، اس لیے وہ جان گیا اپنے خدا کو، اس لیے وہ کہہ رہا ہے میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گھر ہے۔ اب وہ اس کی پرستش کر رہا ہے کیونکہ اس کو گہرے میں جان گیا۔ اب اسے سمجھ آ گئی کہ میری پناہ جس سے میری زندگی اس دنیا میں سٹینڈ کر سکتی ہے، کڑی رہ سکتی ہے، میری جان بنی رہ سکتی ہے، وہ خدا ہے، وہ میرا گھر ہے۔ یعنی جس کے اندر میری زندگی کی بنیادیں ہیں، وہ کون ہے؟ تو کیسے اس کو سمجھ آئی اس بات کہ اس کی رفاقت میں، گہری رفاقت میں رہتا ہے۔ اور اگلی آیت اگلے سے میں کہتا ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ کیسے سمجھ آئی یہ باتوں کی ضبور نویس کو؟ دیکھو وہ گہری رفاقت میں رہتا ہے، اس گہرے تجربے میں سے نکل کے گیت گایا۔ جتنے زبور داؤد نے لکھے یا دوسروں نے، جب وہ گہری رفاقت میں سے نکلے تو انہوں نے زبور لکھے۔ میں اور زبور کی حد تک یا ان کو پڑھنے کی حد تک تو ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے بھی چلیے عزیزو، تیسرا شیخو پورا آگے چلیے، اب دوسروں کے تجربوں پر اکتفا مت کیجیے، خود بھی خدا کا گہرا تجربہ کیجیے تاکہ آپ اس کی پرستش کر سکیں۔ انہوں نے ہمارے لیے لکھا بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں خود بھی خدا کی ذات کے ساتھ گہرے تجربے میں جانا ہے۔ پرستش نہیں ہو سکتی جب تک گہرے میں جانتے نہیں، جب تک آپ اسے گہرائی سے نہیں جانتے، گہرائی سے جان نہیں سکتے، جب تک گہری فیلوشپ نہیں رکھتے، اور فیلوشپ گہری رکھ نہیں سکتے جب تک آپ کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ۔ جب تک کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا آپ گہری رفاقت نہیں رکھ سکتے۔ اور ریلیشن شپ اس دنیا میں ٹوٹا تھا خدا کے ساتھ آدم کا، یسوع نے بحال کیا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا ریلیشن شپ بحال نہیں ہے تو پہلے ریلیشن شپ بحال کریں، پھر گہری فیلوشپ میں جائیں، اور پھر آپ اس کو گہرے میں جانیں گے، پھر آپ اس کی گہری پرستش کر سکتے ہیں۔ کہنے کو تبھی اور بہت کچھ ہے، لیکن آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنی زندگی پر غور کیجیے، آپ کیسے پرستار ہیں؟ میں کیسا پرستار ہوں؟ دیکھیے ہم سب نے اپنی آنکھیں بند کیجیے، برائے میرے پاس چھوٹے بڑے سب اپنی آنکھیں بند کریں تھوڑی دیر کے لیے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کیجیے۔ اب اپنی زندگی پر غور کیجیے، مجھے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ ہماری مسلم قوم کی ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی ساری عمر دوسروں کی زندگی پر غور کرتے رہتے ہیں، ہم دوسروں کو کام کے آئینے میں دیکھتے رہتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ بھائی ایسا ہے، وہ بہن ایسی ہے، وہ شخص ایسا ہے، وہ خادم ایسا ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں برائے مہربانی دوسروں کو دیکھنا بند کیجیے، کسی کام کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کیسے پرستار ہیں، میں کیسا ہوں یا کوئی اور کیسا ہے، اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے لگا۔ آپ کیسے پرستار ہیں، اس سے آپ کے لیے خدا کی طرف سے برکات کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اگر میرے پاس برکت ہے تو آپ کو فائدہ نہیں ہے، صرف اتنا کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی ذات کے اندر بھید ہے تو اس کا آپ کو ابدیت تک فائدہ ہے۔ تو میرے جب ہم اسلام پر جائیں گے، ہم سب خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر ایک اپنا اپنا حساب دے گا۔ وہاں پر میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ میری توبہ اس لیے لیٹ ہو گئی کہ یہ مسئلے تھے یا یہ زندگیوں کے مجھے کام کرنے تھے، یا میں گہری رفاقت میں اس لیے نہیں جا سکا کہ میں تو دنیا کے رشتوں میں ایسا الجھا رہ گیا کہ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو بھول گیا، یا میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ خدا کے ساتھ گہری فیلوشپ نہیں رکھ پایا کیونکہ میں دوسروں کے ساتھ فیلوشپ رکھنے میں بزی تھا، میں گہرے میں نہیں جان پایا، میں پرستش نہیں کر پایا۔ ایسا کوئی جواب آسمان پر میرے اور آپ کے کام نہیں آنے لگا۔
کیونکہ جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ آپ کا نجات دہندہ ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے یسوع کے ذریعے سے اس کو گہرے میں جانے۔ اس لیے پولس جب کلسیوں کو خط لکھتے ہیں تو تیسرے باب کی تیسری آیت میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی مسیح میں ہو کر خدا میں پوشیدہ ہے۔ غور کیجئے اپنی اپنی زندگی پر، دھیان دیجئے آپ کیسے پرستار ہیں، آپ کو کیسا پرستار ہونا چاہیے، میں کیسا پرستار ہوں، مجھے کیسا پرستار ہونا چاہیے۔